السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے بہرحال اس کو مرنا ہے، چاہے پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا رعایا، غریب ہو یا امیر، شہر کا ہو یا دیہات کا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، ہر ایک کو مرنا ہے اور ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ سنو، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، اور دنیا میں جو تم کو سہولت کی، آسانی کی، آرائش کی، زیبائش کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو اشیاء نظر آ رہی ہیں، وہ سب کی سب فنا ہو جانے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے موت کی حقیقت۔ اور پھر جب موت آتی ہے تو پھر وہ بھید بھاؤ نہیں کرتی، پھر جس کا وقت طے ہو جاتا ہے، جس کا وقت مقرر آ جاتا ہے، تو موت اس کو آ کر لے کر چلی جاتی ہے۔ پھر وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے، گھر کا پیارا ہوتا ہے اور لوگوں کا خاص ہوتا ہے۔ پھر موت کسی کو نہیں دیکھتی اور کسی کو نہیں چھوڑتی۔ کبھی موت ماں باپ پر آتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کبھی جوان بیٹے پر آتی ہے تو ماں باپ کی گود سونی ہو جاتی ہے اور ان کی امیدیں جو ہے ٹوٹ جاتی ہیں، اور کبھی کسی عالم کی موت آتی ہے تو پھر دنیا جو ہے علم سے خالی ہو جاتی ہے اور آگاہی سے خالی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا کہ شہر جالنہ مہاراشٹر کی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ فیض العلوم کے مشہور و معروف استاذ، منتظم، بہترین مربی اور بچوں کی رہنمائی فرمانے والے حضرت مولانا نذیر خان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے اس طرح گئے کہ سب کو رلا گئے۔ وہ مدرسے کے کتب خانے کے لائبریری کے انچارج تھے اور اس کے ذمہ دار تھے۔ تو معمول کے مطابق وہ اپنے گھر سے نکلے بچے کو لے کر کے، اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ میں لے کر، اور جب لائبریری کا تالا کھولنے کے لیے چابی بڑھائی تو ایک دم سے ان پر موت کا اٹیک ہوا، اور ادھر لائبریری کا دروازہ کھلا اور ادھر ان کی زندگی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس وقت میں اور میرے ساتھی تمام کے تمام عالم اسلام کی مشہور و معروف درسگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں زیر تعلیم تھے۔ ہم لوگوں کو میسج آیا، خبر آئی کہ مولانا کا انتقال ہو چکا ہے، تو ہم پر بڑا گہرا اثر ہوا اور بڑا زبردست ہم کو صدمہ ہوا۔ بہرحال ہم نے اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہتے ہوئے ہم لوگوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے چاہا کہ مولانا کی زندگی پر، ان کی خدمات پر اور ان کے حالات پر ایک کتاب مرتب کر دی جائے کہ جس میں مولانا کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات اور ان کی خدمات کے بارے میں کچھ باتیں آ جائیں۔ چنانچہ یہ کتاب مرتب کر دی گئی، اور اللہ کے فضل سے اس عاجز کو اللہ پاک نے توفیق دی اس کتاب کے مرتب کرنے کی۔ بہرحال اس کتاب کا اجرا ہوا مدرسہ عربیہ فیض العلوم میں، اور اس اجرا کی تقریب کے موقع پر مدرسے کے تمام اساتذہ نے اور جتنے علماء کرام وہاں موجود تھے سبوں نے مولانا کو خراج عقیدت پیش کیا، اور اس کے بعد پھر آخر میں ایک انٹرویو اور ایک ویڈیو مختصر سا اس کتاب کے تعلق سے اور مولانا کے تعلق سے بنایا گیا، اور وہ الحمدللہ محفوظ ہے میرے پاس، اور انشاءاللہ میں اس کو ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گا، اٹیچ کر دوں گا۔ تو ناظرین، یہ ہے موت۔ موت کے بارے میں قرآن کریم میں صاف فرما دیا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ کڑوا گھونٹ ضرور پینا ہے ہر ایک کو، اور موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن میں کہہ دیا گیا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم اگر مضبوط سے مضبوط قلعوں میں بھی اگر موجود ہو تو موت تمہیں آ کر ضرور پکڑے گی۔ اس لیے دوستو، جب پتہ چلا کہ موت کا آنا قطعی بات ہے اور موت کا آنا یقینی ہے، تو پھر ہم موت کے لیے تیاری کیوں نہ کریں۔ اور ظاہر ہے موت کے بعد ہم کو بڑی بڑی گھاٹیاں بھی پار کرنی ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے موت تو تحفہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کا دشمن موت سے ڈرانے لگا تو کہنے لگے، ابالموت تخوفونی، کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، کہ موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا، الموت عندنا احلی من العسل، کہ موت تو ہمارے نزدیک
شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور موت کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا پل ہے جو ایک حبیب کو، ایک محبوب کو اپنے محبوب سے ملاتا ہے، اور وہ ہمارا خالق ہے۔ تو ناظرین، ہمیں موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، کب وقت آ جائے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر بغیر تیاری کے ہم مر گئے تو دوستو بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کر چلے گئے، تاکید فرما کر چلے گئے کہ اکثروا من ذکر ہاضم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی، خواہشوں کو توڑنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یعنی الموت، وہ موت ہے۔ تو میرے دوستو، ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں کے لیے اتنی تیاریاں کرتے ہیں کہ دن رات کھپا دیتے ہیں، لیکن وہ امتحان ایسا ہے کہ جس میں ہر ایک کو پرچہ تھمایا جائے گا، اور ہر ایک کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا۔ اور کہا گیا کہ اگر اللہ پاک ایک گھونٹ کا حساب لینے پر آ جائیں تو انسان حساب نہیں دے سکتا۔ اس لیے دوستو، یہ موت کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کرنی تھی، یہ کچھ حقائق ہے موت کے تعلق سے، اور موت کو ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم موت کو یاد کرتے رہیں گے تو خدا نخواستہ اگر کوئی مر جاتا ہے، کسی کو اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے، تو پھر اتنا غم نہیں ہوتا ہے جتنا لوگوں کو ہوتا ہے، اور جتنا عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ واویلا کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ موت کو بھلا بیٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جب آتی ہے تو ہم کو اجنبیت معلوم ہوتی ہے اور ہم کو انسیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے تیاریاں کرتی رہنی چاہیے۔ تیاریاں کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتا کر ہمیں چلے گئے ہیں، ان طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری تیاری مکمل ہے، اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا اور اللہ کہے گا کہ جاؤ تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائیں، ہم کو موت کے تعلق سے فکر مند رہنے والا بنائے اور ہم کو غافلوں میں شامل نہ فرمائے۔ بڑے غافل اور بڑی غفلت کی زندگی ہماری گزر رہی دوستو، اس لیے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، بار بار ہمیں اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن تمہیں ختم ہو جانا ہے، اور ایک دن یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ابھی تیاری کرنی پڑے گی، ابھی اس کے لیے ریڈی رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں آپ سے خصوصی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے استاذ کے لیے اور جو ہے ہمارے مشفق و مربی حضرت مولانا نذیر خان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خصوصی دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ویڈیو آپ کے پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی ہماری اجرائی تقریب مکمل ہوئی، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 نومبر 2017 کو ہمارے بہت ہی مشفق اور مربی استاذ مولانا نذیر خان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جن کے بڑے احسانات اور بڑی خدمات فیض العلوم میں ہیں، اور بڑے احسانات ہم پر ہے، پورے اساتذہ پر اور پورے طلبہ پر، اور اہتمامی ذمہ داریاں بھی مولانا بحسن خوبی انجام دیتے تھے۔ تو ہم لوگوں نے چاہا کہ اپنے محسن کا تذکرہ ہو اور ان کے احسانات کا مختصر سا ذکر ہم ایک کتابی شکل میں تیار کر دیں، اس کو جمع کر دیں۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مولانا عبدالرؤف صاحب مشفق و محسن ہمارے استاد ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے محسن و کرم فرما مولانا مفتی احسان الحق مظاہری صاحب، ان لوگوں نے اور بقیہ دیگر تمام فیض العلوم کے اساتذہ نے ہمارا ساتھ دیا اور خوب تعاون کیا، خوب دعائیں کی، اور اس کتاب کے منظر عام پر لانے میں بڑی ہمیں ان کے تعاون سے بڑا حوصلہ ملا، بڑی مدد ملی۔ لہذا ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کتاب میں ہم نے مختلف مضمون نگار کے مختلف مضامین کو جمع کیا ہے، جس میں ہر مضمون نگار نے یہ چاہا کہ اپنے دلی جذبات اور دلی احساسات کا اور جو تعلق مولانا نذیر صاحب کی ذات سے تھا
وہ اپنے اس مضمون کے اندر اس نے الفاظ کا جامع پہنا کر اس کو پیش کر دیا. تو الحمدللہ ہم نے ادنا سی کوشش کتابی شکل میں منظر عام پر لائی ہے اور ادنا سی کوشش ہم نے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاذ کو بہت ہی یعنی خوب اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. اور جیسا کہ پروگرام میں ہم نے ہمارے مولانا نے کہا تھا اور دیگر جتنے تاثرات بیان کیے گئے اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد کرتے رہیں، اپنے محسنوں کو یاد کرتے رہیں. ان کے بڑے احسانات ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم. تو اس کے تناظر میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے جس طریقے سے ہو لیکن اپنے محسنوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول فرمائے.